مان بٹھا میرے ول تو چھیتی آیا ہوا میں پکاردا میرے ول تو چھیتی آ میرے ول تو چھیتی آ۔ یہ جو رومیو کا خط ہے اس کے 8ویں باب کو ہم پڑھیں گے اور اس میں سے روح القدس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ میں پڑھتا ہوں، پس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ گناہ اور موت کی شریعت یہ ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، یہ گناہ اور موت کی شریعت ہے کہ جب گناہ کیا ہے تو ہمیشہ کی موت، اور فزیکل موت بھی اسی کے پیچھے ہے۔ ہمیشہ کی موت خدا سے جدائی ہے، خدا سے جدائی روحانی موت ہے، یعنی کہ موت کی اقسام ہے، ایک روحانی موت یعنی خدا سے جدائی جو پھل کھانے کے بعد ہوگی، دوسری جسمانی موت جو روحانی موت کے بعد شروع ہوگی، انسان جسمانی طور پر مر جاتا ہے، اور تیسری ہمیشہ کی موت جو آگ اور گندک کی جھیل ہے، یہ ابدی موت۔ یہ گناہ اور موت کی شریعت یہ ہے کہ انسان نے گناہ کیا اور جس کی وجہ سے موت اس پر طاری ہے، ہر طرح کی موت، روحانی بھی، جسمانی بھی اور ہمیشہ کی، اس میں پھنسا ہوا ہے انسان۔ اور یہ پولس کہہ رہا ہے کہ زندگی کے روح کی جو شریعت ہے نا، اس نے آ کے مجھے آزاد کر دیا ہے اس چیز سے، جس میں پھنسا ہوا ہوں میں، گناہ اور موت کی جو شریعت ہے اس سے۔ وہ کیا ہے کہ یسوع مسیح نے گناہ کی قیمت بھی ادا کر دی ہے، اور مر کے زندہ ہو کے وہ موت پر بھی فتح پا لی اور سزا بھی پا لی، جس کی وجہ سے اب دوبارہ پاسبل ہو گیا کہ خدا کی حضوری، خدا کا روح میرے اندر آ سکے۔ یہ ہے روح کی شریعت۔ تو آگے وہ ڈیٹیل بتا بھی رہا ہے یہی بات کی کہ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، یعنی کہ وہ کام جو کرنا ضروری تھا گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کرانے کے لیے، کہ بھی گناہ کیا ہے اور اس کی مجبوری موت ہے، اور موت میں ہم جو پھنسے ہوئے تھے لیکن اس میں کیا تھا کہ انسان سے دو چیزیں چاہیے تھی، ایک تو وہ انسان نے جو نقصان کیا اس کی قیمت ادا کرے، اور دوسرا سزا بھی۔ اب یہ دونوں چیزیں خداوند نے کی ہیں، اس نے قیمت بھی ادا کی ہے اور سزا بھی پائی، اور جس وجہ سے دوبارہ خدا کی حضوری اویلیبل ہوئی ہے۔ اب روح القدس جب آ گیا ہے، نئی زندگی کا جو سارا دار و مدار ہے وہ روح القدس پر ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارا A to Z جو ہے نا ہولی اسپرٹ ہی ہے، اس کے بغیر ہم یتیم ہیں، خوار ہیں، کوئی نہ ہمیں دعا چرچ سے ہم کر سکتے ہیں ہولی اسپرٹ کے بغیر، نہ ہم پرستش کر سکتے ہیں، نہ کلام کی کوئی سمجھ، نہ منادی، نہ کلام روحانی، اور ہر لمحے نہ ہمارا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ روح القدس ہی ہمارا سب کچھ ہے، اوڑھنا بچھونا جو ہے نا وہی ہے، اگر ہم اس کے ساتھ چلنا سیکھ جائیں تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ اور اس باب میں جو ہے نا ہمیں کافی چیزیں پتہ چلتی ہیں روح القدس کے حوالے سے، آگے پڑھتے جاتے ہیں پھر ساتھ ساتھ، کیونکہ میں نے وہ نشان کیونکہ بائبل آپ کی ہے نہیں لگائے ہوئے، چاہے دیکھتے ہیں جیسے ہی وہ بات آئے گی تو میں بتاتا چلا جاؤں گا۔ لکھا ہے تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کی لائف میں جیسے نظر آ رہا ہے، اب آپ روحانی باتوں کی، اب آپ روحانی ہو چکے ہیں اور پہلے جسمانی تھے، تو وہی یہ واضح بات۔ اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کتابیں ہیں نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے
مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے، اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ یہ میں تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو، روح القدس کے فنکشنز ہیں جو بتا رہا ہوں میں۔ پہلی بات اس میں آپ کو یہ جو لکھی ہوئی ہے نا، علیشا کی ہڈیوں کے اندر انوائنٹنگ، جب اس کی لاش پڑی ہوئی، انوائنٹنگ روح القدس سے ہے۔ یہ ایک عجیب بھیت ہے کہ وہ ایماندار تھا، ایلیا سے اس پر مسا آیا تھا، اور وہ مسا ہڈیوں میں موجود تھا جب وہ دوسرا مردہ اس میں ڈالا گیا اس کی قبر میں، تو وہ جو وہ زندہ ہو گیا وہ، کیونکہ وہ انوائنٹنگ ابھی تک ادھر۔ آپ جب مر بھی جائیں گے تو آپ کو چونکہ مسا کیا گیا، وہ مسا آپ کی باڈی، آپ کی ہڈیوں کا جب موجود ہوگا، اور جب یسوع آئے گا تو یہاں لکھا ہے کہ وہ روح جس نے یسوع مسیح کو زندہ کیا وہی ہمیں بھی زندہ کرے گا، آلریڈی وہ ہماری اندر وہ موجود ہوگا۔ روح القدس کا یعنی یہاں تک فنکشن ہے، یہاں تک نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہی، بلکہ وہ دوبارہ بھی جب ہم جی اٹھیں گے اس میں بھی روح القدس کا کام ہے۔ بس ہے بھائیوں، ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں، 12ویں آیت، کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ دوسری بات روح القدس کے حوالے سے یہ کہ ہم انسان ہوتے ہوئے کمزور ہیں، اور روح القدس ہی وہ واحد حل ہے کہ جس کے زور میں ہم اس روحانی زندگی کو گزار سکتے ہیں، نہیں تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اگر ہم روح کے موافق چلیں گے تو جسم کی خواہشوں کو پورا نہ کریں گے۔ اٹ مینس کہ ہر روز یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک دریا بہہ رہا ہے، اور اس کے اندر اس کی پاور میں آپ اس کے اندر جیسے ہی قدم رکھتے ہیں تو زور لگائے بغیر ہی آپ بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ اس سے نکل کے باہر کھڑے ہو جائیں تو آپ وہ کہ وہی ہیں۔ نئی زندگی میں ہمیں روح القدس ملا ہے لیکن ہم اس سے باہر آ سکتے ہیں، اور جب ہم اس سے باہر آ جاتے ہیں ہم پھر جسمانی کے جسمانی، کیونکہ ابھی تک یہ جسم تو موجود ہے جو گناہ آلودہ ہے، جو آدم سے ہمیں ملا ہے۔ یہ پھر بتاتا ہے کہ میں ابھی گیا نہیں تھا، میں ادھر ہی، اور ہم کہتے ہیں یار یہ کیا ہوا، میں تو اتنا روحانی ہو گیا تھا، اب میں کتنا جسمانی۔ وجہ کیا ہے کہ آپ اس فلو سے باہر آ گئے۔ تو روحانی زندگی میں ہمیشہ روح کے فلو میں رہنا ہی مین اٹس کی، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر انسان کے اندر کے لیے ضروری ہے جو خدا میں آئے، کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے دوبارہ اس فلو میں آ جانا اور اس میں جینا ہے۔ روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے، اور یہاں پہ بھی اس نے یہ بات کی، ایک اس یہیں تک ہی 17 ورس تک ہی پڑھیں گے۔ 14 میں لکھا ہے اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا کا بیٹا ہونا جو ہے ایک سٹیٹس ہے، اس سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو روح القدس میں جینا ہے، اور جیسے ہی آپ روح کے فلو سے باہر آئیں گے تو لوگوں کو آپ کا پتہ چل جائے گا کہ یار اس کا وہ اب سٹیٹس نہیں ہے، وہ خدا کے بیٹے ہونے والا وہ بڑی بات ہے یار، خدا کا بیٹا۔ یہ تو نہیں میں کہہ رہا کہ ہم اپنی فرزندیت کو کھو دیتے ہیں، لیکن اس میں وہ جو اس بیٹا ہونے کی جو ایک بات ہے نا، پاورفلنس ہے، وہ نہیں رہتی۔ ہاں، خدا وہ مجھ سے بیٹا بے شک وہ دور چلا گیا تھا تو اس کا ہی بیٹا، وہ واپس آیا تو وہ بحال کیا گیا، لیکن ایک ہے نا کہ یار یہ خدا کا بیٹا جو ہے نا یہ دنیا میں چل رہا ہے پھر رہا ہے، یہ بیٹی ہے خدا کی، وہ جو اس کی شان ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب روح کے بہاؤ سے ہم باہر آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ یہی لکھا ہے کہ جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ روح کی ہدایت سے چلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے، اب یہ جو لے پالک جب اس نے ورڈ یوز کیا ہے تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ نہ سمجھو کہ صرف خوش کرنے کے لیے خدا تمہیں بیٹا بیٹیاں کہہ رہا ہے کہ چلو یہ بھی خوش ہو جائیں گے، میرا کی چاہتا ہے انہوں نے کہہ دوا تو بھی میرا بیٹا ہے، یہ وہ نہیں ہے چکر کہ آپ جیسے گلی میں گزر رہتے ہو بیٹا کیا حال ہے، وہ بیٹا تھوڑی ہو گیا آپ کے کہنے سے، لیکن ہم ہو گئے ہیں خدا کے بیٹے۔ مسیح کے خون کے وسیلے ہماری روحانی جینیٹکس چینج کی گئی، اور ہم اگر آپ کوئی ایسا کمپیوٹر ہوتا جس میں روحانی جینیٹکس ڈی این اے نظر آ رہا ہوتا تو اس میں آپ کو صاف نظر آ ہوتا کہ یار اس کے اندر تو خدا کا ڈی این اے ہے۔ یسوع کے خون کے وسیلے ہمیں خدا نے
روحانی طور پر اپنے سے پیدا کیا. آمین آمین. واقعی اب ہم آفیشلی اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں. جیسے میں نے مصرف بیٹے کی مثال دی کہ وہ تھا جس کا بیٹا واپس آیا تو اس کا اسٹیٹس نہیں چینج ہوا تھا, وہ تھا, یہ ہے کہ وہ بھول گیا تھا, وہ اس فلو میں نہیں تھا. تو یہ رول کچھ لکھا کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی, کیونکہ جب ہمیں خدا نے نئی پیدائش دی ہے تو رول کچھ ہمارے اندر ہے, اور خدا وہ جو روح ہے وہ کیا کرتا ہے. اب یہ مزے کی بات, جس سے پھر ڈر پیدا ہو, بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. تمہیں لے کے پال لیا گیا ہے, یعنی گوڈی کر دی ہے مسیح کے خون کے وجہ سے. ہم نہیں تھے لیکن اب ہمیں ہمارا اسٹیٹس چینج ہو گیا. تو آگے لکھا ہے روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر دعائی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. لو جی ایک بات اور لکھا ہے, روح ہمیں ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. اتنی چیزیں میں نے بتائی ہے. رول کو منادی ہم اس کے بغیر نہیں کر سکتے, دعا نہیں کر سکتے, ساری چیزیں بتائی ہیں. ایک اور بات سن لیں, اس فیل کے ساتھ خدا کو باپ بھی نہیں کہہ سکتے اگر رول کچھ ہمارے اندر نہیں. وہی ہے جو ہمیں شورٹی دلاتا ہے کہ ہم ہیں خدا کے بیٹے بیٹے. وہ ہمارے اندر ہمیں جب یعنی ہمارے اندر ایک عجیب سی خوشی بھر دیتا ہے کہ جو یقین والی ہوتی ہے کہ ہاں یار میں تو خدا کا بیٹا ہوں. وہ شورٹی کون دلا رہا ہے؟ وہ روح القدس ہے جس کے وسیلے سے ہم خدا کو باپ کہہ رہے ہوتے ہیں. سو یہ پتہ نہیں ایک عجیب سا وزٹ ہے آج. تو بس یہ خدا کی مرضی ہوتی ہے. تو روح القدس کو ہم آپ کے اندر دیکھ رہے ہیں کام کر رہا ہے, دعائیاں سنی ہیں, بڑا حوصلہ ملا ہے. یقین نہیں آ رہا کہ مطلب کیسے آپ دونوں بھائی خداوند کے لیے اور آپ بھی ایز اے فیملی, تو یقین نہیں آ رہا ہمارا انہی چیزوں سے ہم بھی خادم چل رہے ہیں. جب ہم ایسی گواہیاں دیکھتے ہیں تو ہمیں خود بھی حوصلہ ملتا ہے. بس یہی کہوں گا کہ آپ خداوند میں بس قائم رہیں اور بہت سا کام خداوند تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے بندے کے لیے برکت چاہتا ہوں, ان کی درازی سے تندرستی چاہتا ہوں. خداوند تیرا مسا ان کی زندگی میں جو ہے وہ بڑھ جائے, اور تیری جو مرضی ہے ان کی زندگی میں وہ پوری ہو. خداوند اور گائیڈنس ملے, اور کلام ملے, اور کلام کی سمجھ ملے, دانائی ملے, اور اے خداوند صبر, اور اے خداوند تیری شکر گزاری, اور اے خدا وہ دروازے جو بند ہے وہ بھی کھل جائے. بچوں پر تیرا کرم ہو, بچوں کو ہمیشہ اپنے پروٹیکٹ رکھ. سب اس گھر کے ہر بچے کو تیرے لہو میں پروٹیکٹ کرتے ہیں. ان کی مسز کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں, اور ان کے لیے وہ تمام بند دروازے کھول دے, اور ان کی حدوں کو بڑھا دے. اور جیسے یابیس نے دعا کی اور اس نے اس کی دعا کو سنا, اس کی حدوں کو بڑھا دیا, اور تم نے ان سے واقعی برکت دی. ویسے ہی تیرے بندے کے لیے اے خدا تیری برکت چاہتا ہوں. اپنے بھائی کے لیے بھی ہم مل کر دعا کرتے ہیں یسوع کے نام میں. باپ ان کے اے خدا حفاظت کرنا, جبکہ یہ نبوت کے وسیلے بھی استعمال ہوتے ہیں خدا, اس میں بھی مدد کرنا. اور اے خدا ہمیشہ تیری رہنمائی رہے, تیرا گائیڈنس رہے, اور اے خدا یہ اور زیادہ یہ توڑا چمک جائے. خدا تیرے کلام کی اور زیادہ گہری سمجھ ملے, راستے کھلے. خدا ہم تیرے گواہ ہیں, ہم تیرے گواہ ہیں. ہاللیلویا. جہاں جہاں تیرا بندہ جاتا ہے ہر قدم پر ہے خدا تو اس کے ساتھ, اور ان کی مسز کو برکت دے, ان کے بچوں کو, اور سب گھر کو تیرے برکت جاتے ہیں. اسی طرح خدا باقی جو گھر کے ممبرس یہاں نہیں ہیں, دوسری جگہ پر ہیں, ان کے لیے بھی تیری گائیڈنس, مدد, حفاظت چاہتے ہیں خدا. سب بچوں بڑوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ یہ گھرانہ تو نے اس کو چن لیا ہے, استعمال کرتا رہے. تیرا شکر, تیری برکت ان پر ہو یسوع کے نام. آمین.